ارشاد احمد صالح گورکھپوری کا ایک شعر ہے کہ قاتلوں کے شہر کا معصوم باشندہ ہوں میں، قاتلوں کے شہر کا معصوم باشندہ ہوں میں، موت کے سائے میں رہتا ہوں مگر زندہ ہوں میں۔ آئیے تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں ایک ایسے سینئر شاعر کو دعوت سخن دوں کہ جن کی موجودگی آپ کو کچھ سوچنے پر اور سیکھنے پر مجبور کر دے گی، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا وہ مقصد کامیاب ہوا اور ہم مکمل ہوئے، کامل ہوئے، پروگرام مکمل ہوا۔ میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب ارشاد کامل ایڈوکیٹ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ ارشاد۔ ہاں جی میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے، کچھ لوگ بہت دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی ادھر آ جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، بہتر تھا کہ وہ آتے تو کچھ ہم لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھتا۔ بہرحال ایک قطع سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ بظاہر تو تجھے مجھ سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ سنیے حافظ جی، سنیے، بظاہر تو تجھے مجھ سے عقیدت ہے، محبت ہے، بباطن بغض و نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے۔ بظاہر تو تجھے مجھ سے عقیدت ہے، محبت ہے، بباطن بغض و نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے۔ چلو اب ترک کر دیں دشمنی، ہم ایک ہو جائیں۔ چلو اب ترک کر دیں دشمنی، ہم ایک ہو جائیں۔ تجھے میری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ چلو اب ترک کر دیں دشمنی، ہم ایک ہو جائیں۔ تجھے میری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور چونکہ نارائن پور میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ذی فہم لوگ بھی بیٹھے ہیں، دانشور بھی ہیں اور جہاں دیدہ لوگ ہیں، اس لیے میں ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں، سنیں کہ جب تلک تم چپ رہو گے، سنو نوجوانوں تمہارے لیے بھی ہے، کہ جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا۔ جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا، نفرتوں کا سانپ تم کو روز ڈستا جائے گا۔ اچھا بھائی، جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا، نفرتوں کا سانپ تم کو روز ڈستا جائے گا۔ اور متحد و متفق ہو کر نئی طاقت بنو، متحد و متفق ہو کر نئی طاقت بنو، نفرتوں کا سانپ بننا۔ کیا بتاؤں گی، سنی نہیں، سمجھ نہیں پا رہے۔ بہرحال جی جی ارشاد۔ جو قطع میں پیش کر رہا تھا، اتفاق سے لگ رہا ہے کہ میری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ ایک دوسرے قطع کو سنیے، شاید یہ سمجھ میں آ جائے۔ عطا ہو، عطا ہو۔ یا چونکہ بہت کم لوگ ہیں اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کی ایک تازہ غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیں حافظ۔ عطا ہو، عطا ہو۔ اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، مطلب سنیں شاید سمجھ میں آ جائے، کہ اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری حیثیت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ ایک جانور کو دودھ پلایا جا رہا، معلوم نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، کتنے حفاظت کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، لیکن انسان روز مارا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا شعر
کہ ہماری حیثیت ایک جانور سے بھی کم ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری حیثیت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ اور یہ شعر سنیں نوجوانوں کے حوالے ہے یہ کہ ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں۔ یہ ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں، اور ہزاروں ظلم و ستم سہ کے بھی ہیں جو خاموش، ہزاروں ظلم و ستم سہ کے بھی ہیں جو خاموش، سمجھ رہے ہیں وہ جیسے کہ ہم ہراساں ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ جیسے کہ ہم ہراساں ہیں۔ اور چونکہ 15 اگست ابھی کل ہی بیتا ہے، اس لیے ایک شعر یہ بھی ہوا مجھ سے کہ تم چاہے جو کرو، تم چاہے جو کرو، تم چاہے جو کرو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تم چاہے جو کرو لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ملک اپنا ہے ہم اور اس کے نگہباں ہیں، یہ ملک اپنا ہے اور اس کے ہم نگہباں ہیں، تم چاہے جو کرو لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ملک اپنا ہے اور اس کے ہم نگہباں ہیں، اور زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں۔ بہت سی باتیں ہوئیں، اگر آپ کو حالات حاضرہ کی طرف نگاہ ہوگی تو سمجھ جائیں گے کہ زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، اور سنا رہے ہیں ہم روداد زندگی کامل، سنا رہے ہیں ہم، سنا رہے ہیں ہم روداد زندگی کامل، مگر زمانہ سمجھتا ہے کہ غزل خواں ہیں، مگر زمانہ سمجھتا ہے کہ غزل خواں ہیں، اور اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں۔ قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر اور پڑھ دوں۔ ہاں ظاہر ہے صدر صاحب اجازت دیں گے تبھی میں پڑھوں گا، چونکہ ماحول کچھ دوسرا ہو گیا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ 2-4 شعر سناؤں۔ سن لیجیے، مطلب پیش خدمت ہے۔ یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، اور یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، اور بدل ذہن سے نکل گئی پوری طور پہ یہ، اور یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، واقعہ جو یہاں پر ذہن سے ایک دم بار غزل نکل گئی ہے، دوسری غزل کے چند اشعار سنیں، نکل گئی۔ یہ آپ لوگوں کی نظر زیادہ ہے، اس لیے آپ ہی لوگوں کے حوالے ہے یہ۔
کہ دوستی اس طرح نبھاؤ تم، 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 تم کو ہم چاہیں ہم کو چاہو تم، اچھا ہے، تم کو ہم چاہیں ہم کو چاہو تم، دوستی اس طرح نبھاؤ تم، نبھاؤ تم، لوگ تم کو میرا سمجھتے ہیں، لوگ تم کو لوگ تم کو میرا سمجھتے ہیں، تم بتاؤ کہ میرے کیا ہو تم بتاؤ کہ میرے کیا ہو تم بتاؤ کہ کیا. یہ ایک شعر اور سن لیں کہ لوگ بت سنگ تم کو سمجھیں تو سمجھیں، لوگ بت تم کو سمجھیں تو سمجھیں، میری خاطر میرے خدا ہو تم، میری خاطر میرے خدا ہو تم، دوستی اس طرح نبھاؤ تم کو ہم چاہیں ہم کو چاہو تم. اور آخری شعر سن لیں. جی ارشاد ارشاد. دوستی اس طرح نبھاؤ تم کو ہم چاہیں ہم کو چاہو تم، دوستی اس طرح نبھاؤ تم. ذہن میں نہیں آ رہا اس لیے معاف کیجیے گا. شکریہ.